جی ناظرین السلام علیکم۔ اور عمران خان کی حکومت تو کل کا جو انہوں نے مشترکہ اجلاس بلایا تھا اس کو جس طرح منسوخ کیا گیا ہے یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اب حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور جب نمبر پورے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو حکومت ختم ہو چکی ہے، بس اس کا اعلان باقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے پروسیس میں کیا ہوگا وہ بھی آپ کو بتانا ہے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ حکومت کے جو صورتحال چل رہی ہے، 2 دفعہ حکومت کی قراردادیں جو ہیں وہ عدد نہ پورے ہونے کی وجہ سے، نمبر نہ پورے ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ ہو چکی ہیں۔ مشترکہ جو اجلاس پارلیمان کا بلایا تھا، بڑے شوق سے خود ہی بلایا تھا، اور عمران خان نے اس میں ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں کی جو ووٹنگ کے حوالے سے کچھ قراردادیں منظور کروانی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے دوستوں سے، اپنے کولیگ سے اور اپنے ایم این اے سے بھی خطاب کیا، اور وہ خطاب میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا جو ہم کر رہے ہیں یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ جہاد ہے، اور جہاد میں آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بس ای وی ایم اتنی سمپل سی مشین ہے کہ جیسے کیلکولیٹر ہوتا ہے نا، کیلکولیٹر پہ کیلکولیشن کرتے ہیں، اسی طرح ای وی ایم پہ ہو جائے گا، اور کوئی دھاندلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو مافیا ہے یہ دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ای وی ایم نہ منظور کر کے۔ تو یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن کا ڈسکا دھاندلی کا نتیجہ ابھی سامنے آیا ہے، اور جو اس کی انکوائری رپورٹ آئی ہے اس کے بعد تو انہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، لیکن لگے ہوئے ہیں اپنی باتوں پہ۔ اور جو ڈسکا کے نتائج سے ہمیں ایک بات پتہ چلی ہے کہ اگر اسی طرح کی انکوائری 2018 کے الیکشن کے حوالے سے ہو تو یہ سارا سسٹم تلپٹ ہو جائے گا۔ پتہ چلے کہ کن لوگوں نے جان بوجھ کے دھاندلی کرائی، کن لوگوں نے عمران خان کے سر پر ہاتھ رکھا، باقی جماعتوں کو ذلیل و رسوا کیا، اور بڑے پیمانے پہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد آئی ایس پی آر ڈائریکٹلی انوالو تھا، فوج ڈائریکٹلی انوالو تھی عمران خان کو جتانے میں، اور اب فوج نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اب جب فوج نے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو عمران خان صاحب ڈیسپریٹ اٹیمپٹس کر رہے ہیں، اور ڈیسپریٹ اٹیمپٹ میں انہوں نے چاہا کہ جلدی سے ای وی ایم بھی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ بھی سمجھوتا کر لیا جائے، کوئی قرارداد پاس کر لی جائے، اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کے حوالے سے، کیونکہ یہ 2 دھاندلی کے بڑے کارخانے بن سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل کیلکولیٹر کی طرح نہیں ہوتا خان صاحب، یہ اتنے بھی بیوقوف لوگ نہیں ہیں ہم، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور اس پہ کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں۔ ایک سٹیپ پہ ایگری کر گئے ہوئے ہیں سارے، جو آئیڈینٹیفیکیشن کا پارٹ ہے، لیکن جو اس کے بعد کلمینیشن کا اور کیمولیٹ ہونے کا جو عمل ہے، یعنی ٹوٹل ہونے کا، اس کے اوپر لوگوں کو اعتراضات ہیں۔ تو وہ اعتراضات دور کر دیں تو لوگ الیکٹرانک ووٹنگ پر مان جائیں گے۔ ایک آپ کی کمیٹی اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ 6-7 ماہ سے، اس میں 6 اپوزیشن کے ممبر، 6 حکومت کے ممبر، ایک خاتون کو بھی آپ نے زبردستی ان کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ایک نمبر بڑھ جائے اور وہاں اس کمیٹی سے فیصلہ ہو جائے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو جو اچانک ہائی جیک کرنے کی کوشش کی وہ کل پوری طرح ناکام ہو گئی، اور خان صاحب نے جو فرمایا اس کے فوراً بعد ہی وہ جہاد ملتوی کر دیا۔ جو خان صاحب کے ایگزیکٹ ورڈ تھے وہ آپ کو سنواتے ہیں، یہ دیکھیے۔ بیسکلی یہ ہوتا ہے جس طرح ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے کہ ووٹ ساری پنچ کی، جیسے الیکشن ختم ہوئے دوبارہ رزلٹ آ گیا۔ کس نے اپوز کیا؟ ساری اپوزیشن نے، اور پھر الیکشن کمیشن۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ نے پوری طرح اس کو ایک نیشنل ایشو بنا کے اس میں پوری شرکت کرنی ہے۔ آپ سب نے اس کو کامیاب کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کا مقابلہ مافیا سے ہے۔ یہ چینج نہیں آنے دیں گے، کیونکہ چینج میں ان کو پتا ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے۔ یہ نہیں چاہیں گے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اس میں پیسہ نہیں چل سکے گا۔ یہ تھا وہ جہاد کے متعلق خان صاحب نے جو فرمان دیا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل شاہد خاقان عباسی نے ایک شو میں کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد لانی ہے تو پہلے
سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے لائیں، کیونکہ وہ بھی غلط سلیکٹ ہوا ہے۔ تو آج خبریں آ رہی ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی کچھ قرارداد پیش کرنے کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور چیئرمین سینٹ کے حوالے سے ہوگا تو ظاہر ہے پھر بزدار کے حوالے سے بھی جائے گا۔ گریجولی تبدیلی ہو رہی ہے۔ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ وہ ہو رہا ہے جو نواز شریف چاہتے ہیں۔ ان ہاؤس تبدیلی بھی ہو جائے گی اور بالکل اسی طرح سینٹ میں بھی صفائی ہو جائے گی، اور ای وی ایم بھی نہیں ہوگا، اور پھر ایک انٹرم سی گورنمنٹ آئے گی اور وہ الیکشن کرا دے گی۔ یہی نواز شریف صاحب کی خواہشات ہیں۔ پھر اس میں ابھی مزید کیا کیا ہونا ہے؟ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی نااہلی کو بھی ختم ہونا ہے، اور یہ جو عدالتیں 12 سال نااہلی لگاتی ہیں، تھوڑے عرصے بعد ختم بھی کر دیتی ہیں۔ مشرف کے دور میں بے نظیر اور نواز شریف کے اوپر 21 سال کی نااہلی تھی، ایک ہی اولے میں ختم ہو گئی، تو یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، یہ ایک سائیڈ کا پلان ہے۔ جو جیتے گا وہ کر لے گا۔ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی زیادہ سیٹیں نہیں ہوں گی، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ایک سائیڈ کا پلان ہے، یہ بات غور سے سننے والی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں 20 تاریخ کو کیا ہونا ہے؟ 20 تاریخ کو DGI نے ٹرانسفر ہو جانا ہے۔ عمران خان کی ساری ایفرٹس 20 تاریخ تک ہوں گی۔ وہ 20 تاریخ تک سب کچھ کر گزریں گے، اور دوسری سائیڈ پہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اپنے سروائیول کے لیے، ملک تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، لوگ لڑتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ بھی آخری اٹیمپٹ کریں گے۔ ابھی 20 تاریخ میں 8-9 دن باقی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا ہوتا کیا کیا ہے۔ اچھا، ابھی تک دیکھ لیجئے 20 تاریخ کے بعد سے، جب سے یہ فیاسکو شروع ہوا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن خان صاحب نے کروا ہی لیا آگے 20 نومبر تک، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اچانک تحریک لبیک جاگ اٹھی، وہ دھرنا بھی دے دیا اور سارا کچھ۔ پھر اچانک وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے بلا لیا، APS کا مسئلہ اٹھ گیا، حالانکہ یہ 7 سال پرانا مسئلہ ہے، اور مذاکرات کس نے کیے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کیا ہم سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کر رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ باریک سا نقطہ ذرا سمجھ لیں، تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے؟ نہ نواز شریف نے کیے، نہ عمران خان نے کیے، نہ زرداری نے کیے، جنرل باجوہ نے کیے۔ جو پارلیمانی کمیٹی میں لوگ موجود تھے اور جن کو افغان صورتحال پر بریف کیا گیا، وہ بھی جنرل باجوہ نے ہی دی ہوگی۔ تو اچانک یہ دیکھیے کہ یہ کیسی روایتیں ہو رہی ہیں۔ اور کل عمران خان کو جب عدالت میں بلایا گیا کہ بھائی آپ سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کر رہے ہیں، اور تحریک لبیک کے جو 9 لوگ نے جو پولیس والے 9 مارے ہیں ان کے بارے میں کیا آپ نے کیا، یہ بھی سوال کیا گیا۔ اچھا، اس کا جواب کوئی معتدل مزاج آدمی ہوتا تو وہ کہتا جی کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، انکوائری کمیٹی بٹھا دی گئی ہے، ہم کلپریٹس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ خان صاحب نے کہا 80,000 ہمارے پاکستانی مارے گئے ہیں۔ یہ ڈرون حملے کس نے کیے، کس کی اجازت سے ہوئے تھے؟ یہ ظاہر ہے ڈرون حملے فوج کی اجازت سے ہوتے رہے ہیں۔ یہ ذرا باریک سی بات ہے، اس کو ذرا سمجھے۔ یوں لگتا ہے کہ 2 گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک گروپ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ 2018 میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم نے اس ملک کو برباد کر دیا، اب نواز شریف آئیں، اسحاق ڈار آئیں، اس ملک کو سنبھالیں۔ ایک دوسرا گروپ ہے جس کے سروائیول کا مسئلہ ہے، 20 تاریخ کے بعد ان کا سروائیول ممکن نہیں ہے، تو 20 تاریخ تک یہ ساری صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اس میں اور بھی تماشے ہو سکتے ہیں۔ پھر عمران خان کے پاس، عمران خان کو پتہ ہے کہ 20 تاریخ کے بعد سختی آنی ہے، اب تو بڑا واضح ہو گیا ہے، دن گنے جا چکے ہیں۔ تو عمران خان کو احساس ہے کہ آگے عدالتوں میں ایک دفعہ چلے گئے تو دوسرا ہر روز ان کو عدالتوں میں بلائیں گے، نیب والے بھی ایکٹیو ہو جائیں گے،
کبھی بلا کے پیشیاں کرائیں گے، کبھی مہینے 2 مہینے کے لیے اندر ڈال دیں گے. اور عدالتیں پھر ہمارے ہاں اس طرح کام کرتی ہیں، توہین عدالت ہو جائے گی کسی دن، جیسے یوسف رضا گیلانی کی ہوئی تھی، اور توہین عدالت پہ خان صاحب فارغ ہو جائیں گے، لیکن جان نہیں چھوٹنے والی. یہ سمجھنا کہ وہ اس کے بعد آرام سے گھر بیٹھیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے لوگوں پہ اتنے ظلم کیے ہوں تو پھر آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے. 2 آپشن ہیں خان صاحب کے پاس. ایک آپشن تو یہ ہے 20 تاریخ سے پہلے اسمبلیاں توڑ دیں، اور یہ باعزت آپشن ہے. یہ آپشن اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑی سی کریڈیبلٹی اپنی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بعد میں وہ کہہ سکتے ہیں وہی والی بات کہ جناب مجھ پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا اور میں کسی کا پریشر قبول نہیں کرتا. میں نے کہا کہ یہ جائے تخت و تاج باڑ میں لوگوں کی باتوں پر، عوام کی فلاح پر سمجھوتا نہیں کرتا. حالانکہ جو عوام کی فلاح کی ہے سب کو پتہ ہے، لیکن ایک نقطہ انہیں میسر آ جائے گا تو وہ اس پہ کھیل سکتے ہیں. دوسرا آپشن ذرا خطرناک ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ 20 تاریخ سے پہلے جنرل باجوہ کو سیک کر دیں. کر تو سکتے ہیں، آج بھی کر سکتے ہیں، اگلے منٹ میں بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کا استحقاق بھی ہے. لیکن اس کے بارے میں وہ اتنا خالد بن ولید کی مثالیں دے دے کے لوگوں کو اتنا پریپیئر کر چکے ہیں کہ اب سارے معاملات طے ہو چکے ہیں. اب لوگ سٹینڈ بائی ہیں، ریہرسلیں ہو چکی ہوئی ہیں، اب نہیں وہ سیک کر سکتے، حالانکہ یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے. تو عمران خان صاحب اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ایک طرف موت ہے، ایک طرف کھائی ہے. منہ سنی تو انہوں نے کبھی کسی کی نہیں ہے، لیکن کچھ سمجھدار لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں. اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو اس سے عمران خان کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں، اور اس سسٹم کو بھی فائدہ ہوگا. عمران خان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی لوگوں کے پاس ووٹ لینے کے لیے دوبارہ جانے کی. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر 20 تاریخ کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا اس ملک میں ہوتا کیا ہے.